السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اصول ثلاثہ میں پچھلے درس میں ایک حدیث پر بات شروع ہوئی تھی، حدیث جبریل، اسے حدیث جبرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک ایسا آدمی ہماری مجلس میں آیا کہ جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، اور اس پر سفر کر کے آنے کی کوئی علامت یعنی گرد و غبار وہ نہ تھی، اور ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر وہ بیٹھ گئے، اور بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ کر سوالات شروع کیے۔ تو اس نے پوچھا پہلا سوال کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں کہ اسلام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور دوسرا کہ آپ نماز قائم کریں، تیسرا زکوٰۃ دیں، چوتھا رمضان کے روزے رکھیں، اور اگر زیادہ راہ کی استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کریں۔ تو اس نے کہا، یعنی سوال کرنے والے نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر بڑا ہمیں تعجب ہوا کہ پہلے تو اس نے خود سوال کیا ہے، اور اب سوال کے بعد خود ہی تصدیق بھی کر دی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس آنے والے نے پھر سوال کیا، ایمان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، روز قیامت اور تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر ایمان، مکمل ایمان رکھیں، یعنی یہ ایمان ہے۔ تو اس نے اس پر بھی یہی کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، احسان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس خشوع و خضوع اور انابت و رجوع سے کریں کہ گویا آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اس رتبہ کو نہیں پا سکتے تو کم از کم یہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو اس نے کہا، علامات قیامت بتا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو علامتیں یہاں پر بتائیں، ایک یہ کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اور دوسری یہ کہ آپ دیکھیں گے ننگے پاؤں ننگے بدن بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ جو ہیں بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اتنی باتیں کرنے اور سن لینے کے بعد وہ جو شخص آیا تھا وہ چلا گیا، لیکن ہم تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اے عمر، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون تھا؟ تو ہم نے کہا، اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جبرائیل امین تھے، جو ایک اجنبی کی شکل میں تمہیں دین کے معاملات یا دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ تو یہ حدیث جبرائیل کہلاتی ہے، اور بڑی مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر تین اہم بلکہ چار باتیں جو ہیں اس پر جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے ہیں۔ پہلی بات، اسلام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہی بتایا کہ اسلام جو اس کے 5 ارکان ہیں وہ آپ نے بیان کر دیے، وہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا۔ دوسری چیز بیان کر دی کہ جبرائیل امین نے پوچھا
ایمان کیا ہے، تو آپ نے وہ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں وہ بیان کر دیے۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو احسان کی تعریف بھی بتا دی کہ احسان کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز قیامت کی نشانی کے بارے میں سوال کیا، نہ قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی اس کے بارے میں تو تم سائل ہو اور میں مسئول جس سے پوچھ رہے ہو، اس کے بارے میں تمہارا اور میرا علم برابر ہے، یعنی مجھے نہیں پتہ اس کے بارے میں، جتنا تمہارا علم ہے اس کے بارے میں اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ مراد یہ کہ قیامت کے بارے میں علم میرے پاس نہیں ہے۔ پھر جبرائیل امین نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نشانیاں بیان کر دیں، تو نشانیاں آپ نے بیان کر دیں، اور ان نشانیوں میں سے قیامت کی نشانیاں ویسے بہت سی ہیں، تو جو بہت سی نشانیاں ان میں سے 2 نشانیاں یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اہم مسئلہ علم غیب کا، کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، لیکن قرآن جو ہے اس بات کی نفی کرتا ہے، قل لا اعلم الغیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں میں غیب نہیں جانتا۔ لیکن ہمارے کچھ لوگ ہیں جو اس بات پر بضد ہیں کہ نہیں آپ عالم الغیب ہے، لیکن اللہ نے یہ بات قرآن حکیم میں کہ اے نبی آپ کہہ دیں لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ حدیثیں ہیں اس پر اور بہت سے دلائل ہیں، وقت نہیں کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں۔ تو یہاں پر اس حدیث میں جب جبرائیل امین نے یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہے، تو آپ نے یہی جواب دیا کہ بھی اس کے بارے میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، جتنا اس کے بارے میں تم جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ تو قیامت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اس کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ تو پھر عالم الغیب کیسے ہوئے؟ عالم الغیب وہ ہے جس کے پاس تمام خبریں ہیں، اور وہ وسیع تر علم وہ صرف اللہ کے پاس ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور جو علم عطا کیا گیا ہے انبیاء کو، رسولوں کو، اس کی ایک حد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنا علم اللہ کے پاس ہے اتنا علم اللہ نے اپنے کسی نبی کو بھی دے دیا ہے، یا کسی نبی کا، رسول کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر کا، حضرت خضر علیہ السلام، کہ جب یہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام آپ کی صحبت میں آئے اور آپ سے کچھ باتیں سیکھنے کے لیے آئے، تو جب کشتی میں بیٹھے تھے، صحیح بخاری و مسلم میں یہ حدیثیں موجود ہیں، تو کشتی کے کنارے ایک چڑیا بیٹھی تھی، اور اس چڑیا نے سمندر میں سے، دریا میں سے پانی اپنے چونچ میں لیا۔ تو حضرت خضر نے کیا بات کہی تھی؟ کہتا ہے موسیٰ، یہ جو اس چڑیا کے منہ میں پانی ہے، تمہارے اور میرے علم کی مثال اللہ کے سامنے وہ اس پانی کے برابر ہے، کہ جو پانی اس وقت اس چڑیا کے منہ میں ہے، اور یہ سمندر، اس سمندر کا کیا مقابلہ اس چونچ میں موجود پانی کا، اس سمندر کے پانی سے کیا مقابلہ؟ تو ہمارا علم بڑا محدود ہے۔ یہ بات کہی خضر نے کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ انبیاء ہیں، تو یہاں تو ہماری حالت اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے لوگوں کی اتنی بری حالت ہے کہ ننگے لوگوں کو یہ مقام دے دیتے ہیں جی کہ ان کے پاس بھی غیب کا علم ہے۔ تو عالم الغیب وہ صرف اللہ کی ذات ہے، باقی کسی کے پاس بھی اگر کوئی علم ہے تو اس کی ایک حد ہے، اور یہ ضرور ہے کہ کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ۔ اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا،
اتنا علم اللہ کی مخلوق میں کسی کے پاس نہیں. مخلوق میں سب سے زیادہ علم اگر ملا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ علم اللہ کے علم کے برابر نہیں ہے. تو ایک تو یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. اس کے بعد اس حدیث میں جو سوال ہوا قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب ہے، تو اس کا جواب نہیں، نشانیاں بتا دیں. اور وہ نشانیاں بھی جو بتائی ہیں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہے. اللہ نے وحی کی اور اس وحی کے ذریعے جو خبر آپ کو ملی وہ خبر آپ نے آگے پہنچائی ہے. تو نشانیاں بہت سی بیان ہوئی ہیں، اس حدیث میں 2 ہی بیان ہوئی ہیں. اچھا، اب ایک اور اہم بات ہے کہ بعض لوگ جب یہ سنتے ہیں کہ فلاں چیز قیامت کی نشانی ظاہر ہو گئی تو اس چیز کے اوپر ایک برا گمان ہمارے لوگ کر لیتے ہیں. ہر وہ چیز جو قیامت کی نشانی کے طور پر بیان ہو، اس سے مراد اس چیز کا برا ہونا نہیں ہے. یعنی اہل علم کہتے ہیں کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ 3 قسم کی ہیں. ایک وہ قسم ہے کہ جو بہت اچھی ہے. ایک قیامت کی وہ نشانی کی قسم کہ جو مخلوق کے لیے، دنیا کے لیے بہت اچھی ہے. اس کا ظاہر ہونا کسی خوف کی بات نہیں ہے یا وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، وہ ایک اچھی چیز ہے. نمبر 2، قیامت کی بعض نشانیاں وہ اچھی نہیں ہیں، وہ ناپسندیدہ ہیں. نمبر 3، قیامت کی بعض نشانیاں وہ جائز نشانیاں ہیں، وہ ناجائز نہیں ہیں. اب قیامت کی نشانیاں اچھی کون سی ہیں، پسندیدہ کون سی ہیں؟ وہ اچھی اور پسندیدہ نشانیاں کہ قیامت کے قریب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ اچھی نشانی ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حضرت مہدی کا قیامت کے قریب آنا، یہ اچھی نشانی ہے. اچھا، اب ہے جائز نشانی. جائز نشانی میں سے یہ کہ قیامت کے قریب علم بہت ہوگا. یہ علم بہت ہے، اگرچہ بعد میں اس کے ایک ناپسندیدہ چیز بھی ہے، بری چیز بھی ہے کہ عمل نہیں ہوگا، لیکن علم ہوگا، یہ ایک جائز چیز ہے. ایسے ہی اس حدیث میں جو چیز بیان ہوئی ہے یہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے کہ کوئی بڑی عمارتیں بنا لے. کوئی غریب تھا، فقیر تھا، مسکین تھا، بھیڑیں بکریاں چرانے والا تھا، کوئی کسان تھا، تو کل کو وہ بڑی عمارتیں کھڑی کر لیتا ہے تو کوئی اسے کہو یہ تو قیامت کی نشانی ہے، اور اس کو کوئی بری نظر سے دیکھے کہ تو نے قیامت کی نشانی قائم کر دیا. نہیں، اس پر کوئی ایسا برا خیال نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے جائز ہے، یہ وہ ناجائز نہیں. تو اگر آج یہ بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگیں اگر بکریوں کے چرواہوں نے بنا لی ہیں تو اس کو برا نہیں ہم کہیں گے، یا ان بکری کے چرواہوں کے اوپر کوئی برا حکم نہیں لگائیں گے. تو یہ ہے 3 قسم کی علامتیں قیامت کی: پسندیدہ، ناپسندیدہ اور جائز نشانیاں، جائز علامتیں. تو اس حدیث میں جو علامت بیان ہوئی ہے یہ ایک جائز علامت ہے اور اس کا ظہور ہو چکا. اور بھی علامتیں ایک اور جو اس میں بیان ہوئی دوسری، یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے قیامت کی نشانی کے لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. اس کی بہت سی اس کے اوپر کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں، میں ایک ہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو ایک علماء نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو یا اپنی مالکن کو جنم دے گی. اس سے مراد یہ ہے کہ اولاد اپنے والدہ کے ساتھ ایسا سلوک اختیار کرے گی گویا کہ وہ ان کی لونڈی ہے. اس کے ساتھ گفتگو کرنا اور اس کے ساتھ رویہ اختیار کرنا بالکل ایسے ہوگا جیسے کوئی نوکرانی ہے، جیسے ان کی کوئی غلام لونڈی ہے. اور آپ یقین جانیں آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے،
اور بڑی آسانی سے بہت سی خبریں مل جاتی ہیں اور بڑی آسانی سے بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اولاد اپنی ماں کو مارتی ہے، مار کے گھر سے نکال دیتی ہے، اور وہ پھر پناہ لیتے ہیں کہیں پر جناب جہاں کوئی ایسے لوگوں کے لیے پناہ گاہیں بنائی گئی ہوتی ہیں، وہاں جا کر وہ پناہ لیتے ہیں. کیوں آئے ہو؟ جو مجھے میرے بیٹے نے مارا ہے، مجھے میری اولاد نے مارا ہے، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے. تو یہ اس سے مراد بعض علماء نے لی ہے. تو یہ ایک بری نشانی، اور یہ آج اس دور میں موجود ہے. اور یہ دور کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ انتہائی بیہودہ اور انتہائی خوفناک قسم کا دور ہے. قیامت کے قریب جو بری چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ بہت سی ہیں، اور ان کو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ماں کے ساتھ زنا ہوگا، سمجھ گئے؟ آپ تصور کریں، میں آپ کو اگر 2-4 واقعات آپ کے سامنے رکھ دوں تو سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ ایک لڑکے نے اپنی بہن کے ساتھ کورٹ میں جا کر شادی کر لی، بہن کے ساتھ، اور کورٹ میں یہ ظاہر کیا کہ یہ میری بہن نہیں ہے، اس کے باپ کا نام بدل کے، اور کورٹ نے شادی کر دی، نکاح نامہ دے دیا ان کو، اور وہ دونوں بہن بھائی گھر سے بھاگ گئے اور الگ گھر بنا کر وہاں پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. بہن بھائی ہیں. ایک شخص کا سوال آیا، علماء اہل حدیث گروپ ہے ہمارا ایک، تو اس میں ایک سوال آیا شخص کا. سوال کیا تھا کہ میں اپنی سگی پھپھو کے ساتھ میرے ناجائز تعلقات تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا. اب میرے والدین جو ہیں وہ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں اپنی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ شادی کروں. تو کیا میری شادی ہو جائے گی پھپھی کی بیٹی کے ساتھ؟ یہ حالات ہے. پھپھی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے، تو کیا میری شادی ہو جائے گی پھپھی کی بیٹی کے ساتھ؟ یہ ایک سوال ہے ایک سائل کا. ہم کس دور سے گزر رہے ہیں اور کیا حالات و واقعات اس معاشرے کے اندر ہیں، وہ بڑے ہی ڈراؤنے ہیں اور بڑے خوفناک ہیں، بڑے ہیبتناک ہیں، جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں کہ آج یہ مقدس رشتے جو ہیں ان کا تقدس جو ہے وہ بھی اس طریقے سے جو ہے ختم ہو رہا ہے. اور اس قسم کی گھناؤنی حرکتیں ہمارے اس معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، ہمیں بھی ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ بچائے. یہ ظلم، زیادتیاں اور یہ گناہ اور یہ بدیاں اور یہ جرم، یہ قیامت کے قریب یہ بڑھیں گے اور بڑھ رہے ہیں. تو یہ علامات ہیں قیامت کی نشانیاں کہ یہ وقت ہمارا قیامت کا جو ہے وہ ہمارا وقت اس کے قریب آنے لگا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. پھر اس حدیث میں ایک اور بات کہ فرشتے کو عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے. ضروری نہیں کہ صرف انبیاء رسول ہی فرشتوں کو دیکھتے رہے ہیں، عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے. عام لوگ بھی فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن انسانی شکل میں. جیسے کہ یہاں پر صحابہ کرام نے حضرت جبرائیل کو انسانی شکل میں دیکھا ہے. ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے، ایک عام شخص اپنے گھر سے کسی کو ملنے کے لیے نکلا ہے، تو وہ راستے میں کوئی آ کر اس سے ملتا ہے، پوچھتا ہے کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں فلاں بستی میں ایک دوست کو ملنے جا رہا ہوں. کیوں ملنے جا رہے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے. میرا اس کا تعلق دین کی بنیاد پر، اللہ کی رضا پر. تو وہ شخص اس سے ہاتھ ملاتا ہے اور اس کو ہاتھ ملا کے کہتا ہے میں آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں تجھ سے مصافحہ کروں، کہ تو ایک مقصد ہے تیرا گھر سے نکلنے کا کہ اللہ کی رضا کے لیے تو اپنے ایک دیندار بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہے. تو وہ عام بندے کی ملاقات فرشتے سے. تو اس حدیث سے ایک تو یہ سبق بھی ملتا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ
بعض اوقات اللہ رب العزت اپنا دین یا علم کی باتیں اس طریقے سے بھی لوگوں کے اوپر ظاہر کرتا ہے کہ جیسے یہاں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علم سکھا رہے ہیں صحابہ کرام کو، لیکن ایک بڑا ایک خوبصورت سا انداز پیدا کر کے کہ جب وہ شخص آیا تو ایک تجسس پیدا ہوا سب کو کہ یہ شخص جو آیا ہے اس کے بال اتنے سیاہ ہیں، کپڑے اس کے سفید ہیں، بندہ باہر سے آیا ہے، مسافر ہے، لیکن سفر کے کوئی اثرات اس پر نہیں ہیں۔ تو سب کو تجسس ہوا، اور پھر تجسس مزید بڑھا کہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ تو اس تجسس کی وجہ سے علم جو ہے وہ بڑے غور سے اور بڑے ہی دھیان سے لیا گیا اور سیکھا گیا، سمجھا گیا، اور آخر میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کہتے ہیں ابھی ہم خاموش ہی بیٹھے تھے تو اللہ کے نبی نے خود پھر بول کے بتایا کہ ابھی جانتے ہو کون تھا؟ کہا ہمیں نہیں پتا، اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ تو بتایا کہ یہ جبرائیل تھے جو آئے اور تمہیں اللہ کا دین سکھا کر گئے ہیں۔ تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو سکھاتا ہے، اور سکھانے میں ایسی کوئی تجسس پیدا کر کے کوئی بات جس میں کوئی مبالغہ نہ ہو، کوئی غلط چیز نہ ہو، تو مقصد ہو دوسرے کو سمجھانا، تو یہ چیز بہت اچھی ہے۔ تو یہ بات چیزیں اس حدیث کے اندر تھی جو میں چاہتا تھا کہ ہم اس کو سمجھیں اور سیکھیں، اور پھر اسے سمجھ کر اور سیکھ کر جو ہماری کوئی کمی کوتاہی ہے اس کی اصلاح کریں، اور ہمیں جو ہے اس حدیث میں جو دروس اور اسباق ہیں اس کی خبر ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ تو یہ 2 اصول ہمارے ختم ہوئے ہیں۔ اب ہے تیسرا اصول۔ تیسرے اصول میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے پاس علم ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا نبی ہے، ہمارا رسول ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نسب کیا ہے، آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کی زندگی کے کچھ حالات اس کا علم ہو ہمارے پاس، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، تو یہ چیزیں ہمارے علم میں ہوں۔ تو اس لیے اس تیسرے اصول میں اس حوالے سے تعارف کروایا گیا۔ تو سب سے پہلی بات جو یہاں بیان ہوئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اور پھر عبداللہ جو ہیں وہ کس کے بیٹے ہیں؟ عبد المطلب کے۔ عبد المطلب وہ جو ہیں وہ کس کے بیٹے ہیں؟ بنی ہاشم کے۔ اور بنی ہاشم قبیلہ ہے قریش سے، اور قریش عرب سے، اور عرب کہاں سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ یہ اتنا تفصیل سے یہاں نسب بیان ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ یہودی جو ہیں وہ ایک بات کہتے تھے، یا ان کا یہ تقاضا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ یہ ان کا کہنا تھا کہ آخری نبی وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، جبکہ آپ کی جو نشانیاں تورات میں، انجیل میں، یا پہلے نبیوں نے جو بتائی تھیں وہ بنی اسرائیل کی نشانیوں میں سے نہیں بنتی۔ وہ بتایا گیا تھا کہ وہ نبی عرب میں سے ہوگا، اور بعض ایسی نشانیاں کہ جن نشانیوں میں باقاعدہ مدینے کے علاقے کی بعض علامات ان کے ہاں پائی جاتی تھی۔ اس لیے تو یہ یہودی جو ہیں یہ آ کر مدینہ میں انہوں نے قیام کیا، یہاں پر گھر بنائے، بستیاں بنائیں، کیونکہ انہیں انتظار تھا کہ یہاں عرب سے ایک نبی اٹھے گا، یہاں ہجرت کر کے آئے گا، یہ وہ علاقہ ہے۔ اسی طرح خیبر کے علاقے میں بھی یہ یہودی جا کر بیٹھے تھے، کیونکہ وہاں کی بھی کچھ علامات مدینے کے علاقے سے ملتی جلتی ہیں، تو ان کا یہی خیال تھا، جانتے تھے، علم تھا، لیکن ایک ضد، ایک انا پرستی، ہٹ دھرمی کہ نہیں جو آخری نبی ہو وہ بنی اسرائیل میں سے آئے، یعنی اللہ کے ساتھ ضد، اللہ کے ساتھ مقابلہ۔ تو اس لیے یہاں پر یہ ایک مکمل کہ تمہیں علم ہو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام عرب میں آپ وہاں آپ نے پرورش پائی ہے، اور وہیں آپ کا آگے جو ہے سلسلہ چلا ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسل میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، تو آپ عرب ہیں۔
تو یہ یہودی جو ہیں ان کی بات کا رد، اور ہمیں اس بات کا علم ہو کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، آپ عرب ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو یہ تعارف، یہ ہے معرفت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد آپ کی عمر کا تعارف کروایا گیا ہے کہ آپ کی عمر 63 برس تھی، اور پھر ان 63 برس میں آپ کی زندگی کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ نبوت سے پہلے کا ہے، وہ 40 برس ہے کہ جب ابھی آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی، آپ کے وہ 40 برس. پھر اس کے بعد نبوت کے دوسرا حصہ وہ 23 برس. تو ٹوٹل آپ کی عمر 63 برس. یہ آپ کے نبی کا تعارف ہے. اس کے بعد آپ کے نبی کا یہ تعارف کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. تو یہاں تک یہ آپ کا تعارف کروایا گیا ہے آپ کی شخصیت کا. اس کے بعد جب آپ کی عمر 40 برس ہوئی تو پھر وحی نازل ہوئی، اور وحی کے نازل ہونے پر جو پہلی آیت وہ کیا ہے اس کا یہاں پر بیان ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس رب کے نام سے آپ پڑھیں کہ جس نے خلق کیا، جس نے پیدا کیا. الذی خلق، جس نے پیدا کیا. تو یہ یہاں سے سلسلہ نبوت شروع ہوتا ہے کہ پہلے وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اقرأ، آپ پڑھیں. وہ تفصیل میں نہیں جاتا کہ کیسے یہ ابتدا ہوئی اور کیا اس کے پیچھے آپ جو ہے کیا آپ نے کہا اور کیا آگے، وہ پھر تفصیل لمبی ہو جائے گی بات. صرف اتنا ہی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا حسب نسب، آپ کی عمر، آپ کی زندگی نبوت سے پہلے کتنے سال، نبوت کے کتنے سال، آپ کی پیدائش، اور اس کے بعد وحی کی ابتدا. اچھا، اب وحی کی ابتدا ہو گئی، اب مقصد کیا ہے؟ آپ کو نبوت اور رسالت دی جا رہی ہے، تو کس لیے آپ کو یہ نبی چنا گیا ہے، آپ کو نبی بنایا گیا ہے؟ تو کیا ہے اس کے پیچھے؟ تو وہ یہاں پر بتایا گیا سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. یہاں پر قرآن حکیم کی ان آیات میں، اس صورت میں، سورہ مدثر میں یہ بتایا گیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے. آپ کو یہ کہا جا رہا ہے قم فانذر، آپ کو اللہ نے نبوت دی ہے، تو اب آپ اس نبوت کا حق ادا کریں. اس نبوت کا حق کیا ہے؟ قم فانذر، آپ اٹھیں اور ڈرا دیں. اب ڈرانا کس بات سے ہے؟ کس چیز کا خوف دلانا ہے؟ وہ اس بات کا کہ لوگ جو کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، لوگوں کو کفر اور شرک سے ہٹا کر اس کی جو سنگینیاں اور اس کی وجہ سے جو تباہیاں اور بربادیاں ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے اس قوم کو ڈرا کر سیدھی راہ پر لگا دیں. یہ ہے آپ کی نبوت کا مقصد. اور پھر آپ اپنے رب کی کبریائی کو بیان کریں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، لوگوں کو بتائیں کہ حقیقی الہ کون ہے، توحید کی خبر دیں، شرک سے ڈرائیں، اور اپنے رب کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، اپنے رب کی کبریائی ان کے سامنے بیان کریں کہ یہ جو ان کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، کیا حیثیت ہے ان کی، کیا ان کا سٹیٹس ہے. اس کے مقام کو پہچانو کہ جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے. تو یہ آپ کی نبوت کا مقصد یہاں پر بیان ہوا. اور ساتھ ہی آپ کو نصیحت ہے وَثِيَابَكَ فَطَّاهِرْ. اب ظاہری معنی کہ اپنی قمیص کو، اپنے کپڑے کو آپ صاف رکھیں، یہ ایک ظاہری معنی ہے. لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ مراد یہ کہ آپ اپنے آپ کو اس شرک سے پاک رکھیں. اس سے مراد وَثِيَابَكَ فَطَّاهِرْ، آپ کے اعمال شرک سے پاک ہوں. یہاں پر لباس سے مراد آپ کے اعمال ہے.
کہ آپ کے عمل میں کوئی شرک نہ ہو. اور پھر اس کے بعد وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. اب یہ جو رجز ہے یہ اس سے مراد بت ہیں، اس سے مراد شرک ہے. یعنی آپ جیسے پچھلی آیت میں کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، یعنی اپنے اعمال کو شرک سے پاک رکھیں، اور یہاں پر جو یہ بت پرستی ہے فہجر، اس سے دور ہو جائیں. اور فہجر سے مراد یہاں یہ بھی کہ ہجرت کر جائیں، کہ جہاں پر یہ کفر اور شرک کی حکومت ہے، اور جہاں پر یہ کفریہ اور شرکیہ عقائد کا غلبہ ہے، یہاں سے آپ ہجرت کر جائیں، اس کو چھوڑ دیں آپ. اسی لیے جو ہے بعض جو اہل علم ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ایسی زمین، ایسا شہر، ایسا ملک کہ جہاں پر کفر و شرک کا غلبہ ہو اور آپ کے لیے وہاں پر اپنے دین پر عمل کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو، تو پھر ایسے علاقے کو چھوڑ دینا آپ کے اوپر واجب ہے، ضروری چھوڑ دیں اس علاقے کو. کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا تھا تو اس وقت حالات کیا تھے کہ نمازیں یہاں پر فرض ہوئیں. کب نمازیں فرض ہوئیں؟ جب نبوت کا 10واں سال تھا. نبوت کا 10واں سال ہے، معراج ہو، تو معراج کی رات آپ کو 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا. آپ مکہ میں نمازیں پڑھتے تھے 5، لیکن آپ علل اعلان یا اس کے لیے باقاعدہ کہیں جماعت کروا کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، نمازیں چھپ چھپا کے ہوتی تھی. آپ کے لیے اس اسلام کے عظیم ترین اس نیکی پر عمل کرنا آپ کے لیے وہ ممکن نہیں تھا، مشکل تھا. چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے صحابہ بھی. تو پھر ایک ایسا علاقہ کہ جس علاقے میں آپ کے لیے، اس لیے کہتے ہیں کہ 3 چیزیں یہاں بھی اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ وہاں پر آپ کا عمل، آپ کے عمل کا اظہار، آپ کا عمل اور آپ کے عمل کا اظہار، مثلا عمل ہے، آپ اپنے اس عمل کو کھل کے کر ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی آپ اپنے عمل کو کہیں ظاہر کر سکتے ہیں. اور اسی طرح شعار اسلام، مثال داڑھی ہے، عورت کا برقع ہے، آپ اس کو اس لیے ترک کریں کہ بھئی یہاں پر ممنوع ہے، آپ برقع نہیں پہن سکتے، آپ یہاں پر داڑھی نہیں رکھ سکتے. اگر ایسی چیزیں کسی جگہ پر ہوں تو پھر اس علاقے میں رہنا وہ جائز نہیں ہے، وہاں سے ہجرت کر جاؤ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اس کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں. کیوں؟ وہاں پر آپ کا دین خطرے سے دوچار ہے، آپ کا عمل وہ خطرے سے دوچار ہے. آپ کے لیے وہاں پر آپ کے دین کو بچانا مشکل ہے. ہاں اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگرچہ کافر حکومت ہے، لیکن وہ آپ کو آپ کے اسلامی شعار پر کچھ نہیں کہتی، آپ کو آپ کی نمازوں پہ کچھ نہیں کہتی، آپ کی داڑھی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کے برقعے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، حکومت آپ کو آزادی دیتی ہے، تو ایسے ریاست میں آپ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر وہاں پر یہ خطرات ہوں تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ حکم ہے. آپ کی نبوت سے کیا سبق؟ کہ آپ کے آنے کا مقصد لوگوں کو ڈرانا، شرک سے بچانا اور خود بھی بچنا، اور ایسی جگہوں سے ہجرت کر جانا. اچھا، اب یہ آگے ہجرت کے حوالے سے یہ ایک آیت ہے سورۃ النساء کی، تو اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے.
فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جن پر ہجرت واجب تھی، فرض تھی، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ان کو اب قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا، ان کو جب فرشتوں نے جاننے قبض کی تو انہوں نے پوچھا اس وقت کہ بھئی تم نے جب زمین اتنی وسیع تھی، یہاں پر اپنے ایمان کو، اپنے دین کو خطرے میں تم نے ڈالے رکھا، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں چھوڑا اس علاقے کو؟ تو ان کے پاس کوئی معقول اس کا جواب نہیں ہوگا۔ تو پھر ان کا ٹھکانہ بتا دیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ قیامت کے دن پھر وہ جہنم میں جائیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے ان کا، پھر یہ قیامت کے دن ان کا انجام ہوگا پھر۔ اچھا، لیکن اگر وہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو آگے بیان ہوا کہ ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس تھے اور مجبور تھے، واقعی ان کے نکلنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو ان کے لیے رعایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ کوئی رستہ نہیں ملا، وسائل نہیں تھے، وہاں سے جا نہیں سکتے تھے، تو ان کے لیے یہ گنجائش موجود ہے۔ لیکن جس کے پاس وسائل بھی ہوں یا نکلنے کی گنجائش بھی ہو، جو نکلنے کی ہمت طاقت بھی رکھتا ہو، وہ نہ نکلے، تو وہ پھر اللہ کے ہاں جرم ہے۔ اب یہ بات جیسے میں نے عرض کی کہ ہجرت بعض اوقات آپ پر واجب ہے، لازم ہے، اور وہ ان نشانیوں یا ان معاملات کی وجہ سے جو میں نے بیان کیا، اور اگر وہ چیز نہ ہو تو وہ پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ایک چیز جو اس آیت سے پتہ چلی کہ اگر ایک بندہ ایسے علاقے میں پھنس گیا کہ وہاں پر واقعی اس کی نماز، اس کا قرآن، اس کا روزہ، اس کی عبادت، یہ چیزیں خطرات سے وہ دو چار ہیں کہ وہ اس کو صحیح طرح ادا نہیں کر سکتا، لیکن وہ ہجرت بھی نہیں کر پا رہا، طاقت نہیں، ہمت نہیں، وسائل نہیں، معاملات اور رکاوٹیں ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ گنجائش اس آیت کی روشنی میں نکلتی ہے۔ اور یہ آگے یہاں پر یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون، پھر اپنے بندوں کو یہاں پر، اور یہاں پر اہل ایمان سے خطاب ہے کہ اے ایمان والو، میری زمین جو ہے وہ بڑی وسیع ہے، بس تم میری بندگی اختیار کرو، یعنی میرے حکم پر عمل کرو۔ ہجرت جو تمہیں کرنے کا اگر کہا گیا ہے تو یہ مت ڈرو کہ اللہ کی زمین تنگ ہے، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ صحابہ جب نکلے تھے مکہ سے، بعض صحابہ تو اپنا سب کچھ مکہ میں قربان کر کے نکل آئے، کوئی پرواہ نہیں کی، میرا مکان ہے، میری زمین ہے، میری جائیداد ہے، میری پراپرٹی ہے، تو میں دوسری زمین پہ جاؤں گا تو کنگال ہوں گا، تو وہاں کیسے میری زندگی بسر ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بڑی تسلی دی ہے کہ وہ اللہ کی زمین ہے، یہ بھی اللہ کی زمین، وہ بھی اللہ کی زمین، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے اور اس کے خزانے بھی بڑے وسیع ہیں۔ جب تم جاؤ گے تو اللہ وہاں تمہارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ آپ دیکھیں کیسے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے مالا مال کیا۔ عبد الرحمن بن عوف کی مثال ہے، حضرت عثمان کی مثال ہے، ایسے صحابہ کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی کہ انہیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا، یعنی ان کی دولت کتنی ہے انہیں خود کو اتنا اندازہ نہیں تھا جتنا اللہ نے ان کو نواز دیا مال اور دولت سے اور جائیداد سے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، اور یہاں پر ایک علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اگرچہ ہجرت نہ کر کے ایک انسان ظالم کہلاتا ہے، لیکن اس کو اس کے اس عمل کو دیکھ کر اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یا عبادی الذین آمنوا، اللہ نے پھر بھی ان کو اہل ایمان کا درجہ دیا ہے۔ سزا انہیں ملے گی، ایک دن وہ جہنم میں جائیں، قیامت کے دن کوئی حساب کے بعد وہ جہنم میں ممکن ہے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر کے انہیں ایک دن جہنم سے نکالے گا اور جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ ان کے اوپر ایمان کا جو ہے معاملہ وہ ثابت ہے اور وہ کافر نہیں ہو گئے،
تو یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، اس کی وجہ سے وہ سزا ہے ان کی۔ تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایسے حالات میں کوئی بندہ ہجرت نہ کرے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کے لیے بڑی سزا ہے۔ اور ان حالات میں کہ جب اس کے لیے اپنا ایمان، دین اور اس پر عمل مشکل ہو جائے تو وہ اس پر واجب ہے کہ اس کو چھوڑے، اور نہیں تو وہ باقی ساری چیزیں میں نے بیان کر دی۔ آخر میں یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث میں کہ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا تب تک ہجرت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، جبکہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے قدم خوب جما لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بقیہ احکام آئے، شریعت کی اور چیزیں بھی جو ہیں، زکوٰۃ، روزہ، حج، اذان، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا، اور ان امور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس گزارے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، مگر آپ کا جو دین ہے وہ قیامت تک قائم رہے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا پھر جو حق تھا وہ ادا کیا، اور جو احکام تھے، جو دین کی چیزیں تھیں، وہ ساری آپ نے وہ اپنے اس 10 سال کے دوران وہ سب بیان کر دیں۔ اور یہ ہجرت کا معاملہ بھی بیان ہو گیا کہ قیامت تک، کہ جب تک کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا، اور وہ بھی بتا دیا کہ جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اس وقت تک یہ ہجرت کا سلسلہ ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کی، مدینہ میں رہ کر آپ نے دین کے جو بھی احکام نازل ہوئے وہ منوعاً آگے اپنی امت تک پہنچا دیے اور سکھا دیے، اور وہ اب قیامت تک اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے، پہلی چیز اس پر ایمان اور پھر اس پر عمل، یہ ہمارے لیے سب کے لیے واجب ہے اور ضروری ہے۔ تو یہ آج ہم نے یہ سبق بھی ختم کیا، اگلے درس میں انشاءاللہ یہ کتاب ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔